بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بہلول دانا رحمہ اللہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور یعنی 766 عیسوی سے 809 تک ایک فلاسفر، تارک الدنیا، درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں جوتے کے بغیر پھرتے، جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے، لوگوں کی طرف بہت کم التفات کرتے، لیکن جب کبھی لوگوں کی طرف مائل ہوتے تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اور کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزرا، اور بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کی اور آئندہ کے لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام موسیٰ کاظم نے جواب میں ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کسی نے جیم سے جلاوطن سمجھا، بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے جیم سے مراد جنون یعنی جیم کو مجنونیت میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کر دی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے بہلول کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران ہوئی۔ اس کا تذکرہ امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر ہارون بہلول کو اپنے ساتھ بغداد لے آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں رہ گئیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ بہلول کی دانائی کے واقعات بے شمار ہیں، جن کو سننے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہلول کو اللہ رب العزت نے کمال دانائی عطا فرمائی تھی۔ بہلول دانا کے سیدھا سیدھا واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک دن بہلول دانا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت سے کچھ بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے انہی ماں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے پھر خود ہی اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا، اگر کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم اور بعض نے 2 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اسے مذاق میں ڈال دیا، لیکن رات کو خلیفہ نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاریں اور بلند و بالا شاندار محل دکھائی دیے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا، چلو دیکھوں تو صحیح یہ اندر سے کیسا ہے، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دیا جائے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ پاک نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔
اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول اسی طرح بیٹھے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے کہا محل بیچو گے؟ بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے کہا محل بیچو گے؟ بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا تمہاری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا، آئے تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنے ٹیک کر بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری ساری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، بہلول دانا کا ہر واقعہ ایسا ہے جسے غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان واقعات میں انسان کے لیے بڑے گہرے سبق موجود ہیں۔ بہلول دانا کا ایک اور مشہور اور دلچسپ واقعہ جس سے سیدھی سکتی نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، میں نے بہلول دانا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بولے میں ایسی قوم کے پاس آیا ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ بہلول دانا کے اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں غیبت عام ہے اور ہر شخص اس میں مبتلا ہے اور اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بیماری اور گناہ عام ہو چکا، ہر کوئی دوسروں کی غیبت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس بڑے اور ہلاک کر دینے والے گناہ کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ بس تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ایک دن بہلول دانا بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ وہ شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ وہ شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ اس واقعے میں بہت ہی گہرا سبق موجود ہے۔ بہلول کی اس حکمت بھری بات میں ایک نصیحت موجود ہے کہ آج اللہ اپنے بندوں کا منتظر ہے کہ بندے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، لیکن بندے غافل میں ہیں، لیکن بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل جب موت کے بعد حقیقت سامنے آئے گی تو بندوں کے پاس افسوس کے علاوہ کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور بندے اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش مہلت مل جائے تو واپس جا کر زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور سجدے میں گزار دیں، لیکن کل مہلت نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے سجدے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں، آپ سب کے سامنے ہے۔ خدارا اس مہلت کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس مہلت کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر لیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔